بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بکشا پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 030029199600 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228152 محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 10۔ یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ پھر گڑیا انہی لمبے پیروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ گھوڑوں کے قد سے کئی فٹ اونچی تھی اور فرزند خان کی دہشت بھری چیخ نکل گئی۔ علی احمد کا گھوڑا بری طرح بھاگا تھا اور فرزند خان گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ وہ جیسے ہی نیچے گرے، ان کا گھوڑا پلٹ کر بھاگ نکلا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گڑیا کو دیکھنے لگے، جو اب اپنے کئی گز لمبے پیروں سے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور تھوڑی دور جا کر وہ نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ سکندر شاہ نے دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ آج کچھ زیادہ ہی سنسان ماحول تھا، حالانکہ موسم بھی برا نہیں تھا۔ اچھی خاصی خنکی تھی فضا میں، آسمان پر بادل ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بس وقت ہوتا ہے۔ لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ کوئی زمین میں سڑک نہیں تھی، بلکہ ایک ذیلی سڑک تھی۔ کرب و جوار میں کچھ دکانیں بکھری ہوئی تھیں۔ سڑک چوڑی تھی اور پولیس والوں نے سکندر شاہ کو یہیں بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ اس کا مستقل ٹھکانہ تھا، گھر سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ یہاں کا وہ اپنے گھر سے یہاں تک پیدل ہی آتا تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک کپڑے کا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا سکندر شاہ فال والا، تقدیر کا حال 1 روپے میں پوچھئے، ننھا سا پرندہ فال لاتا ہے۔ یہ بورڈ فٹ کر دیا جاتا تھا۔ پھر ایک پنجرا جس میں 2 طوطے بند رہتے تھے، لفافوں کی ایک ترتیب جس میں سکندر شاہ کے سارے علم بند تھے، اور ان لفافوں پر مختلف تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے مسائل ہی کتنے ہوتے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، ملازمت، شادی، محبت، جادو ٹونے، تعویذ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کام وہ پچھلے 5 سال سے کر رہا تھا، اور اس کا کام سے جو آمدنی ہو سکتی تھی، اس کا تذکرہ بیکار ہے۔ 8ویں کلاس تک پڑھا ہوا تھا، کوئی نوکری نہیں ملتی تھی۔ بھلا 8ویں کلاس پاس کو کیا نوکری ملتی؟ وہ تو شکر ہے قدرت نے ساتھ دیا تھا کہ اگر کہیں سے اولاد ہو جاتی تو پھر خودکشی ہی کرنا پڑتی۔ میاں بیوی تھے اور بس اللہ کا نام۔ سکینہ بہت اچھی تھی، ہر حالت میں خوش رہنے کی عادی۔ سگے چچا کی بیٹی تھی، اور چچا اس کا ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا باقی سارے تقدیر کے کھیل ہیں، 2 وقت کی روٹی دے دینا، کسی چھت کے نیچے بٹھا دینا، اور بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے، باقی اس کی تقدیر ہے۔ یہ تو اللہ کا نام ہوتا ہے اور کام ہوتا ہے کہ کسے کیا دے گا۔ اور سکندر نے مرتے ہوئے چچا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سکینہ کا زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دے گا، اور وہ ساتھ دے رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ چچا نے ایک کچی آبادی میں جھونپڑی ڈالی ہوئی تھی، سر چھپانے کا ٹھکانہ چل رہا تھا۔ باقی جو بھی اللہ دے دے، میاں بیوی خوشی سے کھا لیتے تھے۔ لیکن سکندر کے دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ اگر تقدیر نے کبھی ساتھ دیا تو کتنی ہی محنت کرنی پڑے، بیوی کے لیے تاج محل ضرور بنائے گا۔ اور اپنے اس خیال پر وہ خود ہی دل میں ہنستا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی
اور آج صبح سے ابھی تک کوئی ضرورت مند نہیں آیا تھا۔ شاید دنیا کے سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی تھیں۔ نہ کسی کو نوکری کی تلاش تھی، نہ کسی پر کسی نے جادو ٹونا کرایا تھا، اور نہ ہی کوئی اپنی محبت کا حال جاننا چاہتا تھا۔ سکندر نے طوطوں کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں بیٹا، بھوک تو نہیں لگی؟ ویسے ابھی تمہارے کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں آج ہمیں کیوں بھوک لگ رہی ہے، مگر بھائی اصول ہوتے ہیں۔ دور سے دو نوجوان لڑکے آتے ہوئے نظر آئے۔ آوارہ مزاج تھے، سڑک پر گشت کرنے والے ہر ایک سے الجھے فٹ پاتھ سے گزرنے تو رک کر بورڈ پڑھنے لگے، پھر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تو آپ سکندر شاہ ہیں؟ ہاں بھائی ہیں تو صحیح۔ یونان سے کب آنا ہوا؟ بس صدیوں پہلے آئے تھے، اب یہاں آ کر زندگی کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، آپ نے تو آدھی دنیا فتح کر لی تھی، ہاتھ سے نکل گئی، ورنہ اس فٹ پاتھ پر نہ بیٹھے ہوتے۔ سکندر شاہ ہنس کر بولے، یار ایک بات بتاؤ، تم دنیا کو اس کی تقدیر کا حال بتاتے ہو، اپنی تقدیر کا لفافہ نہیں نکلا تم نے کبھی بھی؟ اپنی تقدیر کا لفافہ اس میں ہے ہی نہیں پہلوان، ہوتا تو معلوم کر لیتے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال سکندر کی تم نے بڑی مٹی پلید کی ہے۔ ارے ہم نے کی کیا بھائی، زمانے نے کی ہے۔ بیچارہ اگر اس دور میں پیدا ہوا ہوتا تو آدھی دنیا تک فتح کر لی ہوتی، آدھی دنیا اسے فتح کر لیتی۔ دونوں نوجوان ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہی کیفیت تھی، سکندر خود اپنے نام کا مذاق اڑاتا تھا۔ ماں باپ نے اتنا بڑا نام رکھ دیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اب آدھی دنیا کی تسخیر ناممکن ہے، بلکہ اب تو ہر شے دنیا کے ہاتھیں تسخیر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر تھکے تھکے لہجے میں بولا، چلو بھائی ٹیلو بلو، کھانا کھا لو یار، تم کھا لو گے تو اس کے بعد ہماری بھی باری آئے گی۔ طوطوں کے لیے ایک پوٹلی میں چوری بنی ہوئی رکھی تھی۔ سکندر نے بڑے پیار سے چوری کو برتن میں ڈالا اور پھر دونوں طوطوں کو نکال کر محبت سے انہیں کھلانے لگا۔ دوپہر تک وہ اس شغل میں مصروف رہا اور اس کے بعد طوطوں کو پانی پلایا گیا۔ پانی پلانے کے بعد اس نے انہیں واپس پنجرے میں بند کر دیا اور بولا، ہاں بھائی ٹیلو بلو، اجازت ہے، اب ہم بھی روٹی کھا لیں۔ پھر اس کے بعد اس نے پانی سے ہاتھ دھوئے۔ یہ ساز و سامان اپنے ساتھ ہی لاتا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے دوسری پوٹلی نکالی جس میں 2 روٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک روٹی پر رات کی پکی ہوئی دال رکھی تھی، یہی اسی وقت کا لنچ تھا۔ اس نے رومال بچھایا، روٹیاں رکھیں اور پھر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ سامنے والے پتھر پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں اس کی طرف تھیں۔ سکندر اسے دیکھ کر چونک پڑا، دور دور تک دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہے؟ آس پاس تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا خیال آیا۔ روٹی رومال سے ڈھکی، اٹھ کر بچی کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کوئی ساتھ ہے تیرے؟ بچی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کوئی ساتھ نہیں ہے؟ اس نے پھر سوال کیا اور بچی نے پھر اسی طرح گردن ہلا دی۔ بیٹا آ ذرا میرے ساتھ، آ تو صحیح۔ سکندر حیرانی سے بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، پھر بچی کو سامنے بٹھاتا ہوا بولا، مگر کہاں سے آئی ہے تو؟ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ تیرا کوئی بھائی بہن ماں باپ نہیں ہے؟ بچی نے پھر انکار میں گردن ہلا دی۔ ارے بیٹا تو پھر کہاں رہتی ہے آخر؟ اچھا یہ بتا بھوک لگ رہی ہے کیا؟ بچی نے اس طرح دیکھا، پھر روٹیوں کی طرف، پھر گردن ہلا دی اور پھر اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، ہاں اللہ کا شکر ہے تو بولتی تو ہے، میں تو سمجھا تھا کہ کہیں گونگی تو نہیں ہے تو۔ لے بیٹا پھر بسم اللہ کر کے کھا۔ اوپر والی روٹی اٹھا لی،
اس پر سے آدھی دال دوسری روٹی پر پلٹی اور ایک روٹی خود لے کر بیٹھ گئی۔ کھا لے بیٹا کھا لے، ایک روٹی میں بھلا تیرا کیا پیٹ بھرے گا؟ نہیں، دوسری تم کھاؤ۔ ارے نہیں بیٹا، ہم تو مست قلندر ہیں، شام کو گھر جائیں گے کھا لیں گے، تو مہمان ہے، کھا لے بیٹا، پیٹ بھر کے کھا، سکندر محبت سے بولا۔ ایک روٹی تم کھاؤ، جب تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گی۔ ارے اچھا بھائی ٹھیک ہے، چل آج آدھے آدھے پیٹ بھر لیتے ہیں دونوں، میں شام کو تجھے گھر لے جا کر خوب پیٹ بھر کر روٹی کھلاؤں گا، ہے نا؟ بچی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ سکندر اپنی روٹی کھانے کے لیے لگا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار اس بچی کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا چہرہ، اس کے صاف ستھرے کپڑے، لگتا تھا کسی اچھے گھر کی ہے، لیکن کہتی ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بچی کسی فریب سے بھی کام نہیں لے سکتی، اور نہ ہی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ آئی ہے۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ بچی آہستہ سے روٹی کھا رہی تھی، پھر سکندر نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے پانی پلایا، اور بچی نے چہرے پر ایسے اطمینان آنے لگے جیسے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کہ جب تیرا کوئی بھی نہیں ہے تو کہاں رہتی ہے اب تک؟ کچھ تو بتا ہمیں، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ سکندر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اللہ کی مرضی، ہم تو نیک نیتی سے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اللہ نے تجھے ہمیں دے دیا ہے تو بیٹی تیرے پاؤں ہمارے سینے پر جس قابل ہیں تیری خدمت کریں گے۔ بالکل فکر کے رات بیٹھ جائے ذرا آرام سے۔ بچی جیسے اس کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سکون یہی بتاتا تھا، لیکن بہرحال یہ بات سکندر کے دل میں تھی کہ بچی ہے کسی اچھی گھرانے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیلی رنگ کی ایک لمبی سی کار آتی ہوئی نظر آئی اور سکندر کے ٹھکانے سے کچھ فاصلے پر فٹ پاتھ کے ساتھ رک گئی۔ کار کی ایک سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا جو کار چلا رہا تھا۔ سکندر کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ اس نے نوجوان لڑکے کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تو بیگم صاحب نے کہا، ناصر زیادہ دیر مت لگانا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جی آنٹی بس ابھی آیا، نوجوان لڑکے نے کہا اور سڑک عبور کر کے سامنے والی عمارت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بیگم صاحبہ خاموش بیٹھی رہی تھیں، پھر ان کی بھٹکی ہوئی نگاہیں سکندر کے بورڈ پر پڑیں اور وہ جھک کر اسے دیکھنے لگیں۔ چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد انہوں نے کار کی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 10-15 منٹ گزر گئے تو وہ بے چینی سے اس عمارت کی طرف دیکھنے لگیں جہاں نوجوان لڑکا گیا تھا۔ پھر نہ جانے انہیں کیا خیال آیا، دروازہ کھول کر نیچے اتری اور ٹہلتی ہوئی سکندر کے پاس آ گئیں اور اس کا بورڈ پڑھنے لگیں۔ تم فال کا کام کرتے ہو؟ جی بیگم صاحبہ۔ تو ذرا نکالو میرے لیے کوئی لفافہ۔ جی بیگم صاحبہ، سکندر نے کہا اور ایک طوطے کو جلدی سے پنجرے سے نکالا۔ بیگم صاحبہ دلچسپی سے سکندر کے طوطوں کو دیکھ رہی تھیں۔ طوطے نے چند لفافات پر گشت کیا اور اس کے بعد اپنی چونچ سے ایک لفافہ باہر کھینچ لیا۔ سکندر نے جلدی سے لفافہ اٹھایا۔ لاؤ مجھے دو، پڑھ کر تو سناتا ہوں بیگم صاحبہ کو۔ سناؤ اچھا۔ سکندر نے لفافے سے نکلنے والے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر ایک دم کچھ پریشان ہو گیا۔ یہ تحریر اس کی جانی پہچانی نہیں تھی اور نہ ہی دوسرے لفافوں کے انداز میں چھپی ہوئی تھی، بلکہ یہ کالے قلم سے روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ سکندر نے بلند آواز سے اسے پڑھا۔ وہ اپنی حیرت رفع کر رہا تھا، لیکن تحریر کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ نگار پور میں اپنی پھپھو کے ہاں ہیں، دیر کرو گی تو نقصان ہوگا۔ بیگم صاحبہ اچھل پڑی۔ اس نے جلدی سے لفافہ سکندر کے ہاتھ سے لپک لیا تھا اور اس پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگی۔ ان کا چہرہ حیرت سے سرخ ہو گیا تھا، پھر انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولی،
دوسرے لفافے میں کیا ہے؟ انہیں بیگم صاحبہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بس تحریریں ہیں۔ انسان اپنے دل میں سوچتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور اسے اس کے مسئلے کے مطابق کوئی اگر لفظ مل جائے تو۔ لیکن تم نگار پور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، جو جانتا ہے یہ پرندہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے جی۔ اس وقت دور سے نوجوان آتا ہوا نظر آیا۔ بیگم صاحبہ نے جلدی سے پرس کھولا اور 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر سکندر کی جانب پھینکا اور سکندر سے بول پڑا، نہیں جی، آج تو 1 روپے بھی نہیں کمایا۔ چلے چھوڑیں، کوئی بات نہیں ہے، پھر کبھی ادھر سے گزریں تو ہمارا روپیہ ہمیں دے جائیے گا۔ نہیں، یہ رکھ لو، باقی تمہارا انعام ہے، بیگم صاحبہ نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کار میں جا بیٹھی۔ نوجوان ان کے پاس آیا تو بیگم صاحبہ نے اس سے کچھ کہا۔ نوجوان نے جلدی سے سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور کار زن سے ہوا میں پراز کر گئی۔ اتنی تیز رفتاری سے گئی تھی کہ دیر تک گرداڑی رہی تھی اور سکندر کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ واہ رے اللہ میاں، تجھ سے بڑا مہاجن ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ 1 روٹی کھلائی ہے، 1 وارث بچی اور 99 روپے کا فائدہ۔ کیا تو نے زبردست! ارے بیٹا دیکھ، ہم ٹھہرے نکھٹو، ہماری بیوی ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے۔ اب 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں آیا ہے تو آج ذرا عیاشی ہو جائے۔ چل ذرا یہ لفافے سمیٹ، آجا، لگ جا بیٹا ہمارے ساتھ۔ اور بچی ہنس پڑی اور اس نے لفافے سمیٹے۔ سکندر نے انہیں بکس میں بند کیا، بوٹ لپیٹ بغل میں دبایا۔ بچی نے طوطے کا پنجرہ اٹھا لیا اور سکندر اپنے کاروبار بند کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ دماغ میں بہت سے خیالات تھے۔ بچی بہت بھاگوان تھی، اس کے آتے ہی 100 روپے کا نوٹ ہاتھ لگا تھا، مگر نہ جانے کس کی بچی ہے۔ کہتی تو یہی ہے کہ دنیا میں اکیلی ہے، لیکن اکیلی ہے تو اس سے یہ خوبصورت کپڑے کس نے پہنائے ہیں؟ کوئی تو اس کا ولی وارث ہوگا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سکینہ نے حیرت بھری نگاہوں سے بچی کو دیکھا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہائے، کتنی پیاری بچی ہے، کس کی ہے؟ کوئی آیا ہے مہمان کہیں سے؟ ہاں، یہی مہمان آئی ہے، سکندر مسکرا کر بولا۔ کہاں سے؟ سکینہ بچی کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ آسمان سے، سکندر نے جواب دیا۔ کیا آسمان سے آیا ہے یہ مہمان؟ ٹھیک ہے، بتاؤ کون ہے؟ کون ہو تم بیٹی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سکینہ نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے طوطے کا پنجرہ نیچے رکھ دیا، لیکن سکینہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شرما رہی ہے شاید۔ کس کی بچی ہے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو سکندر؟ اور تم اتنی جلدی اٹھائیں؟ ہاں، وہ آج کی کمائی اللہ میاں نے دے دی، بلکہ کئی دن کی ایک ساتھ دے دی۔ یہ لو 100 روپے کا نوٹ۔ ہائے میں مر جاؤں، 100 روپے کمائے ہیں آج تم نے؟ ہاں، اور وہ بھی بس 2 منٹ کے اندر اندر۔ اچھا تو چائے بنا، دودھ پتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی پلا اور ہماری اس رانی کو بھی پلا۔ ارے کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ کچھ تو بتا ہمیں۔ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تو سکندر نے کہا، چل ٹھیک ہے، نہ بتا، ہم نے رانی کہہ دیا ہے، رانی ہی کہیں گے تجھے۔ سکندر نے جلدی سے لفافے کا بکس کھولا اور اس میں سے سارے لفافے نکالے۔ وہ لفافہ تلاش کرنے میں اس وقت نہیں ہوئے جو اس نے اس عورت کو دکھایا تھا۔ اس کی تحریر سکندر کو سخت حیران کر رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا، وہی تحریر لکھی تھی۔ لفافے پورے تھے، ان کا اصل کاغذ غائب تھا اور یہ تحریر بدلی ہوئی تھی۔ سکندر خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے لفافوں میں کاغذ خود بخود بدل جائے گا۔ بہرحال اس کی یہ حیرت کسی طرح ختم نہ ہو سکی۔ یہ لفافہ اس نے نہیں لکھا۔ بیوی کو ساری بات بتائی اور بیوی بھی حیران رہ گئی۔ بہرحال سکندر نے کہا، یار کوئی آج ڈھنگ کی چیز پکا لے سکینہ، بڑا عرصہ ہو گیا ہے کوئی قاعدے کی چیز نہیں کھائی۔ جو تمہارے دل چاہے کرو، میں تو کہوں پیسے سنبھال کر رکھو،
ہوائی روزی ہے، کیا پتا کل کچھ ملے یا نہ۔ اللہ مالک ہے، کل کی فکر کل کریں گے، آج تو ہماری عیاشی کرنے ہی ذرا۔ چنانچہ سکینہ کے گردن ہلا دی، تھیلا لے کر بازار نکل گئی اور سکندر بچی سے باتیں کرنے لگا۔ بچی صرف مسکراتی تھی، بولتی بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے چند الفاظ سکندر سے ادا کیے تھے اور سکندر کو یہ علم ہو گیا تھا کہ وہ گونگی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے۔ بچی کے آج آنے سے رونق بڑھ گئی تھی۔ سکینہ نے اس کا منہ ہاتھ دھلایا تھا، بال سنوارے تھے، 2 چوڑیاں باندھی تھیں اور بچی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ پھر دونوں نے اسے اپنے ساتھ ہی سلایا۔ بچی پیار بھرے انداز میں سو گئی تھی، لیکن آدھی رات کو جب سکینہ کی آنکھ کھلی اور وہ اپنی جاگنے کی وجہ تلاش کرنے لگی، پھر اسے بچی یاد آئی اور پھر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بچی ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ سکینہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ سکندر کو جگائے، پھر سوچا کہ سکندر گہری نیند سو رہا ہے، اسے نہ جگایا جائے، ہو سکتا ہے بچی باہر غسل خانے وغیرہ میں گئی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ صحن میں پورا چاند کھلا ہوا تھا اور چاندنی میں بچی پالتی مارے بیٹھی ہوئی کچھ بول رہی تھی۔ سکینہ نے اس کی آواز سنی اور حیران رہ گئی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور حیرت سے بچے کو دیکھنے لگی۔ بچی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پھر اس کی خوبصورت ہنسی کی آواز سکینہ نے سنی اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر خوف زدہ ہو کر اندر واپس آ گئی۔ سکندر کی طرف دیکھا، لیکن نہ جانے پھر کیا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بچی دروازہ کھول کر اندر آئی اور آہستگی سے ان کے درمیان آ کر لیٹ گئی۔ لیکن سکینہ کو یہ حیرت تھی کہ وہ اکیلی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے سوچا، بڑی مشکل ہے۔ اس نے اپنے پیٹ میں بات سمائے رکھی، لیکن دوسری صبح اس نے سکندر کو یہ ساری بات بتائی۔ بچی اس وقت یہاں موجود نہیں تھی اور گھر کے باہر دالان میں بیٹھی تھی۔ کوئی تھا نہیں اس کے ساتھ۔ نہیں سکندر، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں۔ تو کہتی ہے کوئی تھا بھی نہیں اور اکیلی ہی بات کر رہی تھی۔ ہاں، اور ہنس بھی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مرض ہو، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پاگل ہے تو، اتنی پیاری بچی ہے۔ پھر سکندر نے بیوی کو سمجھا بجھا کر خاموش کرا دیا۔ اس کے ذہن میں ایک آدھا دفعہ آیا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ البتہ ذہن میں ایک آدھ دفعہ آیا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ اپنا طوطا اور پنجرا سنبھال کر باہر نکلنے لگا تو اس نے سوچا بچی کو ساتھ لے لیا جائے، لیکن بچی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ اسے ساتھ رکھا جائے۔ لڑکی ذات تھی۔ اس نے سکینہ سے کہا، سکینہ میں اسے تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور سن، کوئی فضول بات مت پوچھنا، جا رہا ہوں میں۔ اچھا رانی بیٹی، تم اپنی چچی کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹا دیا۔ اچھا رانی، خوش ہو جائے گی۔ بچی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ یہی انوکھی بات تھی کہ ہر بات سمجھتی تھی، بس زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ آج سکندر کا ستارہ عروج پر ہی رہا۔ 35 روپے کمائے تھے اس نے صبح سے شام تک۔ عام حالات میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ اگر بہت ہی زیادہ تقدیر مارے آ گئے تو 10 روپے مل جایا کرتے تھے، لیکن آج پورے 35 روپے اس کے پاس تھے اور وہ خوشی خوشی اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچا تو ماحول خاصا بدلا ہوا دیکھا۔ سارے گھر کی صفائی چندن جیسی ہو گئی تھی۔ سکینہ نے بچی کے کپڑے وغیرہ دھو کر اپنے اسے پہنا دیے۔ سکندر دیکھتے ہی بولے، ارے جی، اپنی رانی تو کمال کی ہے، گھر کے سارے کام چٹکی بجا کر لیتی ہے۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، بس سودا لینے باہر گئی تھی۔ واپس آئی تو دیکھا باورچی خانہ صاف، صحن صاف، دالان صاف، برتن سب دھلے ہوئے، ساری دیگچیاں صاف کر کے رکھ دی اس نے۔
میں تو حیران رہ گئی، ننھے ننھے ہاتھ کیا کیا کام کر لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب بول سکینہ، کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اب تو یہ میری زندگی ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی، سکینہ نے پیار سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا اور بچی مسکرا دی۔ یہ لے آج کی کمائی، سکندر نے 70 روپے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا اور بیوی کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس طرح کی کمائی ہوتی رہی تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ یار سکینہ، لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے، سکندر مسکراتا ہوا بولا، اور بات غلط نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر سکندر کے پاس پھول کھلوانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 4-5 دن ہو چکے تھے رانی کو گھر میں آئے ہوئے، اور اس کے قدم ایسے مبارک ثابت ہو رہے تھے کہ سکندر کی آمدنی روز روز بڑھتی جا رہی تھی۔ 5ویں دن تو کمال ہی ہو گیا۔ دوپہر کا ہی وقت تھا اور سکندر ابھی 3-4 گپوں کو نپٹنا کر فارغ ہوا تھا کہ وہی نیلی کار آ کر سکندر کے بالکل قریب رکی، اور سکندر نے اس بیگم صاحبہ کو پہچان لیا جو 100 روپے کا نوٹ دے گئی تھی۔ سکندر جلدی سے کھڑا ہوا۔ آج بیگم صاحبہ کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے۔ بیگم صاحبہ گاڑی سے اتری، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے جن کے بال سفید تھے۔ نیچے اترے اور بیگم صاحبہ سکندر کے پاس پہنچ گئیں۔ شاہ جی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ بیگم صاحبہ نے کہا۔ جی حضور، بات کیجیے مائی باپ۔ شاہ جی، آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے کس وقت فارغ ہو جاتے ہیں آپ؟ بس بیگم صاحب، کوئی خاص بات مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے سامان سمیت کہتے ہیں، بس۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ بس تھوڑے فاصلے پر ہی، یہ سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑتے ہیں تو ایک کچی بستی پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہماری جھونپڑی ہے۔ سکندر شاہ صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ہماری ساتھ چل کر تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ ساتھ چل کر؟ ہاں، چلنا کہاں ہوگا بیگم صاحب جی، اور کام کیا ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی فال وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ یہی پورا کر لیجئے۔ نہیں، فال کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ جیسے حکم کریں جی۔ اگر ابھی وقت نکال سکیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سامان ہے ہمارے ساتھ۔ میاں چھوڑو سامان، یہاں چھوڑ دو، کون لے جائے گا؟ 1-آدھے گھنٹے میں تمہیں فارغ کر دیں گے، سفید بالوں والے بزرگ نے کہا۔ نہیں صاحب، یہ معصوم پرندے یہاں نہیں چھوڑے جا سکتے، باقی سامان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ ہمیں ٹائم بتا دو، سامان جب گھر واپس چھوڑ آؤ تو اس جگہ آ جانا، بہت ضروری کام ہے، اور بے فکر رہو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سکندر نے گردن ہلا کر کہا۔ تم صورت سے پریشان نظر آ رہے ہو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسے خیال ہے تو دل سے نکال دو۔ نہیں صاحب، اللہ مالک ہے، سکندر نے بادل ناخواستہ کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ پھر وہ گھر پہنچ گیا۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ارے خیریت، کچھ طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوں، ابھی جا رہا ہوں، بعد میں تمام بات بتاؤں گا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، واپس آ کر بتاؤں گا، سکندر نے کہا، پھر گھر سے نکل آیا۔ نیلی کار اسی جگہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی جہاں وہ چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ بارہا سکندر نے ایسے خواب دیکھے تھے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ بیچاری سکینہ تھی اور بے کسی کی جو زندگی دونوں گزار رہے تھے، بس دل میں تو نہ جانے کیا کیا آرزویں تھیں۔ سکندر شاہ اکثر ایسے خواب دیکھتا تھا کہ کوئی آیا۔ اس نے پیار سے سکندر شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں سکندر بادشاہ، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سکندر شاہ کے دن بدل جاتے تھے، لیکن بس یہ خواب ہی ہوتا تھا۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ سکینہ کے دل کی ایک بھی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں بہت برا وقت گزرا تھا۔ بارش ہو، سردیاں ہو، کوئی بچت کا انتظام نہیں تھا۔ دال روٹی ہی پوری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن بہرحال اس وقت ان لوگوں کی یہ دلچسپی اسے خوف زدہ کیے ہوئی تھی۔ جب وہ کرب پہنچا تو عمر رسید شخص نے کہا، شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھیں۔ مگر حضور، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟
सिकंदर ने कहा। घबराए नहीं, आप आराम से अंदर बैठ जाएं। सिकंदर शाह गाड़ी में बैठ गया, लेकिन दिल की बहुत बुरी हालत थी। इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत कार में नहीं बैठा था। अपने मैले कुचेले कपड़े से शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन वो लोग बहुत बड़े दिल वाले थे। और कार भी एक बड़ी कोठी के अंदर दाखिल हुई। क्या शान थी उन कोठियों की। सिकंदर शाह ने कई बार सोचा कि पता नहीं अंदर से कैसी होती हैं। आज पहली बार इसने इस कोठी को अंदर से देखा। बहुत बड़ी ड्राइंग रूम में इतना मोटा कालीन बिछा हुआ था कि पाँव में दस्ते जा रहे थे, लेकिन वो लोग भी कमाल के लोग थे। सिकंदर ने जूते उतारने की कोशिश की तो बेगम साहिबा ने कहा, अरे नहीं शाह साहब, आ जाइए, ये कालीन आपके जूतों से ज्यादा कीमती नहीं। सिकंदर शाह ने अपने फटे हुए जूतों को देखा और इनके अल्फाज से शर्मिंदा हुए। पार्ट 10 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। किताब 16 साल का बकिया हिस्सा पार्ट 11 में समाअत फरमाएं।